نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 60 سے۔ الم تر الی الذین یزعمون، الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون گمان کرتے ہیں۔ تو زعم یزعم گمان کرنا یا کہنا، یعنی کہ یزعمون یقولون کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جو گمان کرتے ہیں یا کہتے ہیں، انہم کہ وہ، آمنو ایمان لائے، بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی کہ تورات یا انجیل، یریدون وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں، تحاکم یتحاکم تحاکمن یعنی کہ فیصلہ لے کر جانا، مقدمہ لے کر جانا، یا کہ جیسے تحاکم الی الحاکم، حاکم کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانا، تو اس طرح یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے لے کر جائیں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف۔ تو طاغوت سے مراد ہے یہاں پر غیر اللہ، یا طاغوت یہاں پہ قرآن کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے مراد ہے ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالف ہے، یعنی کہ طغیان سے اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس کا جو ماخذ یا مصدر ہے وہ طغیان ہے، تو طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنا۔ تو ہر وہ چیز جو حد سے گزرتی ہے، شریعت کی مخالفت کرتی ہے، تو وہ طغیان ہے، طاغوت ہے۔ تو طاغوت کی طرف یعنی کہ غیر اللہ کی طرف اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ وقد امروا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا کہ وہ کفر کریں بھی اس کا، حالانکہ انہیں اس طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ یریدو ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم نے پڑھا یریدون، تو یہ واحد ہے وہ جمع ہے، یریدو یریدون۔ اور چاہتا ہے الشیطان شیطان، ان یضلہم کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان دونوں کی طرف آؤ۔ رأیت آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو، یصدون عنک صدودا وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، اعراض کرنا۔ تو ویسے صد یصد اس کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا اور ڈسکس کیا۔ تو دوسرا اس کا معنی یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اعراض کرنا۔ تو یہ صد یصد کا فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی، تو یہاں پہ لازم استعمال ہو رہا ہے، تو یہ یعرضون کے معنی میں ہے اعراض کرتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں آپ سے، اعراض کرنا۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس دعوے کے باوجود
جب اپنے مقدمات کے فیصلے کی باری آتی ہے تو طاغوت کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ قرآن کی طرف، رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، وہ صرف ایک گمان ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، در حقیقت وہ نہیں مانتے۔ فکیف، پس کیا حال ہوتا ہے یا کیسے گزرتی ہے، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، پس کیا حال ہوتا ہے یا کیا گزرتی ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما، اس وجہ سے جو، قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم، پھر، جاؤکا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کیا کہتے ہیں، ان اردنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا۔ تو یہاں پہ ان نفی کے معنی میں ہے، تو نفی کے معنی میں کیوں ہے کہ اس کے فوراً بعد الا آ رہا ہے، حرف استثناء الا آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم نفی کر رہے ہیں۔ اور جو ان ہے یہ شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، ان شرطیہ، تو یہ بھی قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک ترجمہ ہم نے پڑھا ہے بے شک، یعنی انا کے معنی میں آتا ہے، اسے بولا جاتا ہے ان مخففہ من المثقلہ، کہ وہ در حقیقت ہوتا انا کے معنی میں ہے لیکن اس کو پڑھتے کیا ہیں، ان، اور بعض اوقات ان زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں پہ ان کا ترجمہ ہے نہیں، ان ارادنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا، مگر، احسانا، بلائی کا، احسان کا یعنی کہ نیکی کا، و توفیقا، اور ملانے کا، صلح کروانے کا۔ توفیق کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دینا، دو چیزوں کے درمیان، یعنی کہ جیسے صلح کروائی جاتی ہے دو انسانوں کے درمیان، اس طرح دو چیزوں کو ملا دینا۔ تو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو میل ملاپ کروانا ہے، تو ہم کوئی شر پھیلانا نہیں چاہتے۔ تو ہم اگر ان کے پاس جاتے ہیں، کافروں کے پاس یا ان کے سرداروں کے پاس، تو ہم ان سے اپنے فیصلے کروانے نہیں جاتے، بلا ہم آپ کو چھوڑ کر ان سے فیصلے کروائیں گے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں آ کر اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، تو وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے جا کر فیصلے کروائیں، ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اولئک الذین یعلم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے نفاق اور منافقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا حکم کیا دیا جا رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض کریں ان سے، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کریں۔ وا کا معنی اور ہے، عِظْهُمْ، تو عِظ یہ فعل امر ہے، وعظ یعظ، جس کا معنی ہے واض و نصیحت کرنا۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور آپ کہیں ان کے لیے، فی انفسہم قولا بلیغا، ان کے دلوں میں اثر کر جانے والی بات۔ فی انفسہم کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اثر کر جانے والی بات آپ ان سے کہیں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے حوالے سے ایسی بات کریں جو قولا بلیغا، قول بلیغ ہو۔ تو بلیغ کا معنی ہوتا ہے ایسی بات جو سیدھی
دل پر جا کر اثر کرے۔ جس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ قول بلیغ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ساری نصیحتیں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بس واضح و نصیحت کریں اور ایسی بات کریں جو ان کے دل کو چھو جائے، جو ان کے دل پر جا کر اثر کرے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو منافقت ہے، جو بندہ دل کا منافق ہے، اس کا حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ ہاں البتہ بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ ایسا ہو، اس کی حرکتیں ایسی ہوں کہ بعض جو بہت ہی گہرا علم رکھنے والے ہیں دین کا، شریعت کا، انہیں پتہ چل جائے، لیکن حقیقت میں جو منافقت ہے، دل کی منافقت، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منافقین سے لڑائی کرنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے یا ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض اوقات صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم ان منافقین کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ منافق ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، تو بظاہر تو مسلمان ہیں یہ، تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ کام لیا اور ان منافقین کو آپ نے قتل نہیں کروایا۔ پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر، اب یہاں پر بھی ما کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نہیں، یعنی کہ نفی کے معنی میں ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی نفی کے معنی میں ہے۔ ویسے اس کے ترجمے ہم نے جو پڑھے ہیں، ایک اس کا معنی ہے جو، یعنی کہ ما موصولہ اس کا معنی ہوتا ہے جو، ایک اس کا معنی ہے کیا، ما استفہامیہ، اور ایک معنی ہے نہیں، یعنی کہ نفی کے معنی میں ہے، ما نافیہ۔ تو جب اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نفی۔ نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کی بات مانیں، صرف اس کے ساتھ عقیدت کا رشتہ نہ رکھیں بلکہ اس کی اطاعت بھی کریں، عقیدت بھی اور اطاعت بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، اذ ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یہ جو اذ ہے یہ بھی ظرف ہوتی ہے، اذ، اور دوسرا آتا ہے اذا، اور ایک آتا ہے اذن، تین الفاظ آتے ہیں، اذ، اذا، اذن۔ جو اذ ہے یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ظرف، لیکن یہ ماضی کے لیے ہے۔ اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ کسی فعل ماضی پر بھی آتا ہے تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو اذن ہوتا ہے اس کا تعلق حال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی ظرف ہوتی ہے، ظرف زمان، لیکن وہ حال کے لیے، حاضر کے لیے ہوتی ہے۔ تو تین لفظ ہیں اور تینوں زمانوں کے لیے ہیں، اذ، اذا اور اذن۔ جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتا ہے ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، تو وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیمہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان۔ تو اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟
وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مہربان پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ظلم کرنے کے بعد وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ حالانکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، اگر کسی سے اپنی جان پہ ظلم ہو جائے اور کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، اس گناہ کی بخشش کے لیے وہ بندہ اکیلا خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ رسول اس کے لیے معافی مانگے۔ اب جیسے ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہی خود ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کے استغفار کریں، معافی مانگیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ رسول ان کے لیے معافی مانگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو منافقین ہیں یہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو نظر انداز کرتے ہوئے اور آپ کی شان کو کم سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور وہ مجھ سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی معافی مانگیں اور ان کے لیے رسول بھی معافی مانگے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو جو انہوں نے کمی کی تھی اللہ کے رسول کی شان میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ رسول بھی سفارش کرے اور ان کو پتہ چلے کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہمیں اپنے مقدمات لے کر آنے چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ اخذ کیا ہے، یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو آپ کی زندگی کے بعد آپ کی قبر مبارک پر جا کر یہ سارا کچھ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور وہاں پہ جا کر یہ استغفار کرنا چاہیے، تو قبر پہ جا کے۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ کی قبر مبارک پہ جا کر یہ سارا کچھ کرنا، اس کا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ملتا، یعنی کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر پر گیا ہو اور اس نے یہ سارا کچھ کیا ہو۔ تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ صرف سرزنش ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ فلا و ربک، پس نہیں، و ربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، فیما، اس میں جو شجرہ بینہم، ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ تو شجرہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا پڑ جانا، جھگڑا ہو جانا، ان معاملات میں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ ثم، پھر، لا یجدو، نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس کے حوالے سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا، اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیما، پوری طرح تسلیم کر لینا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو بھی جھگڑا ہو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے، وہ مقدمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں اس کے حوالے سے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، اس سے دل تنگ نہ ہو، بلکہ خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک مومن کی بیان کی ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور قسم اٹھا کر کہا ہے فلا و ربک۔ تو لہٰذا جو بھی جھگڑا ہو
جو بھی تنازع ہو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کروانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ خود تھے اور آپ کے بعد آپ کی احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت موجود ہے، اور پھر جو فیصلہ ہو اس سے دل میں تنگی نہ آنے پائے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی حدیث آپ نے سنا دی، اس سے تو میرے کاروبار پر ضرب پڑتی ہے، اس سے تو میرے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، اس سے تو فلاں ناراض ہوتا ہے، فلاں کا قول مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایسی باتیں بندہ نہ سوچے، بلکہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی ہے تو اسے خوشی کے ساتھ مان لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، سر خم تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس آیت کے تحت بہت سے لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ یہودی کا واقعہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے اس نے فیصلہ کروایا، اور آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ پہلے اللہ کے رسول کے پاس بھی گیا تھا اور پھر میرے پاس آیا ہے، تو وہ اپنے گھر گئے اور گھر سے تلوار پکڑی اور اس کا سر اڑا دیا کہ تم ہوتے کون ہو اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانے کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانے والے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ منافقین اتنی بڑی بڑی شرارتیں کرتے تھے، اتنا بڑا بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچاتے تھے، اس کے باوجود انہیں قتل کرنے کا حکم آپ نے نہیں دیا۔ تو بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے، گستاخیاں کیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک اور واقعہ جیسے حضرت اسامہ بن زید کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ایک جنگ میں تھے، تو ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا، تو وہ بھاگا اور ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور اس نے جا کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے سوچا کہ یہ میری تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، چنانچہ قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ یعنی آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو ڈانٹا اور آپ نے اتنی مرتبہ فرمایا، اسامہ کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا۔ تو دیکھیں کہ اس بندے نے، اس کافر نے، اگرچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے باوجود بھی ان کے قتل کرنے کو جواز فراہم نہیں کیا، آپ نے ان کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آپ نے یعنی کہ منع کیا اور برات کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے یعنی کہ فرض کر دیتے ان پر، کیا فرض کر دیتے؟ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو قتل کرو، یہ مراد ہے، یا اس سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے یہ کام، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اگر ہم انہیں یہ کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تو یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اور اپنا گھر بار چھوڑنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، وہ کام جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ تثبیت کا معنی ہے ثابت قدم رکھنا، قدموں کو مضبوط کرنا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں یہ حکم تو دیا ہی نہیں اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہ باتیں تو ہم نے کہی نہیں ان کو۔ اگر ہم یہ باتیں کہہ دیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟
ہم نے تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے کہی ہیں، بڑے آسان کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جتنا زیادہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، وہ دین پر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وَإِذًا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ ہم دیتے ان کو مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے اجراً عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کی رہنمائی کرتے، ہم ان کو چلا دیتے صراطً مستقیما صراط مستقیم پر۔ تو یہ سارے کے سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ریوارڈز بتا رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا نتیجہ ہے کہ بندے کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، اطاعت کا نتیجہ ہے کہ بندے کو اجر عظیم ملتا ہے، اور اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جن پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اور اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقا ساتھی، رفیق یہ اچھے رفیق ہیں، اچھے ساتھی ہیں، ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا۔ تو یہ جو آخری آیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ساتھ عطا کرے گا نبیوں کا، صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا۔ تو یہ بہت ایک عظمت والا معاملہ ہے۔ تو صدیقین یہ صدقن سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو دین کے تمام امور کی تصدیق کرنے والا ہو، اور کسی ایک معاملے میں بھی کبھی زندگی بھر اس کے دل میں کبھی شک اور شبہ پیدا نہ ہوا ہو۔ جیسے اس کی مثال ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیقیت کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا ہے، اور اس مرتبے پر بلا اختلاف جو فائز ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح جو الشہداء ہیں، شہید کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ صالحین نیک لوگ ہیں جو جن کا عقیدہ بھی درست ہے، جن کا عمل بھی درست ہے۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان چار میں سے کسی ایک کا ساتھ عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ان کی بڑی دلی تمنا ہوتی کہ ہمیں نبیوں کا ساتھ مل جائے۔ اب جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا اور دیگر ضروریات کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، اور یہ کثرت کے ساتھ نوافل آپ کو
جنت میں میرا ساتھ عطا کروا دیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر اس کے اعمال ابھی ان جیسے نہیں ہیں، محبت اسے ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی یا کوئی بھی بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں لیکن محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کرے گا۔ تو محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر صرف محبت ہے اور اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت کیا ہے؟ جھوٹی ہے، اور اگر اطاعت ہے محبت نہیں ہے تو وہ اطاعت کیا ہے؟ محض ایک دکھاوا ہے۔ اطاعت بھی ہونی چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یہ بات سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ اٹھوں گا، ان کے ساتھ ہوں گا۔ اس لیے اطاعت بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے۔ اطاعت بھی کریں اور محبت بھی رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ یا صدیقین کے ساتھ یا شہداء کے ساتھ یا صالحین کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔